الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. فرمانے حبیب خدا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان اللہ تعالی لینظر الى من یصلی علی ومن نظر اللہ تعالی الیہ لا يعذبه ابدا. جو شخص مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پر اللہ پاک نظر رحمت فرمائے اسے کبھی عذاب نہیں دیتا. ذات والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود، روئے انوار پہ نور بار سلام، زلف ہر پہ مشک بار درود، سر سے پا تک کروڑ بار سلام اور سر سے پا پہ بے شمار درود. پیاری اور محترم اسلامی بھائیوں، الحمدللہ جمادی الاخری کا مہینہ جاری ہے. اس ماہ مبارک میں اور خاص طور پر اس کی 22 تاریخ کو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ یار غار و مزار تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم منایا جاتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت بلند شان والے ہیں. آپ پہلے صحابی، بالغ مردوں میں پہلے مسلمان، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین دوست، پہلے خطیب الاسلام، پہلے مبلغ اسلام، پہلے معین الدین، دین کی مالی اور جانی خدمت کرنے والے، پہلے بانی مسجد یعنی اسلام میں سب سے پہلی مسجد بنانے والے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر خاص، فرشتوں کی گفتگو سننے والے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں نمازوں کی امامت فرمانے والے، اللہ پاک کے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین سے صدیق کا لقب پانے والے
مسلمانوں کے پہلے خلیفہ اور جانشین مصطفیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اس سے مبارک ہوتا ہے۔ حضرت امام شعبی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حب ابی بکر و عمر و معرفت فضلها من السنہ، یعنی حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے محبت کرنا اور ان کی فضیلت ماننا سنت یعنی دینی طریقہ ہے۔ بیان وہ کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے، یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا۔ گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، خود بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی محبت دل میں بڑھائیں اور اپنی اولاد کو بھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی محبت کے جام بھر بھر کے پلائیں۔ حضرت امام مالک بن انس رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں پہلے کے نیک لوگ اپنی اولاد کو حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی محبت یوں سکھایا کرتے تھے، کما یعلمون السورہ او السنہ، جیسے قرآن کی کوئی سورت یا سنت مصطفیٰ سکھائی جاتی تھی، اس طرح اپنی اولاد کو سکھایا کرتے تھے۔ ان کی محبت پانے کے لیے اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان کی سیرت پڑھی جائے، ان کے کردار کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے، کیونکہ صدیق اکبر کی محبت برکت والی ہے۔ صدیق اکبر کی محبت اللہ پاک کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ صدیق اکبر کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب دلاتی ہے۔ صدیق اکبر کی محبت ایمان کو پختہ کرتی ہے۔ صدیق اکبر کی محبت عشق رسول میں اضافہ کرتی ہے۔ صدیق اکبر سے محبت کرنا یہ فرشتوں کا طریقہ ہے۔ صدیق اکبر سے محبت کرنا صحابہ کا طریقہ ہے۔ صدیق اکبر سے محبت کرنا اولیاء کا طریقہ ہے۔ صدیق اکبر سے محبت کرنا علماء کا طریقہ ہے۔ صدیق اکبر کی محبت نیکیوں پر ابھارتی ہے۔ صدیق اکبر کی محبت گناہوں سے بچاتی ہے۔ صدیق اکبر کی محبت جہنم سے نجات پانے کا طریقہ ہے۔ صدیق اکبر کی محبت جنت میں پہنچاتی ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، عدو ان کا رہے خوار و ذلیل و خستہ اب تک، محب ہو یا الہی شادماں صدیق اکبر کا، نہ جائے حشر تک دل سے میرے الفت میرے مولا، عطا کر مجھ کو عشق جاوداں صدیق اکبر کا، عطا کر ہم سب کو عشق جاوداں صدیق اکبر کا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہم نے بیان کے ابتدا میں پارہ نمبر 26 سورہ احقاف کی آیت نمبر 16 سننے کی سعادت حاصل کی۔ اس مقام کی یہ دو آیات، آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 16، یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ آئے پہلے دونوں آیات سن لیتے ہیں، پھر ان کی روشنی میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور آپ کی آل اولاد کی شان سنتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا
وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اللہ پاک فرماتا ہے اور ہم نے آدمی کو حکم دیا کہ اپنے ماں باپ سے بھلائی کر۔ اس کی ماں نے اسے پیٹ میں مشقت سے رکھا اور مشقت سے اسے کو جنا، اس کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی کامل قوت کی عمر کو پہنچے اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے عرض کی، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر فرمائی ہے، اور میں وہ نیک کام کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور میرے لیے اور میری اولاد میں نیکی رکھ۔ میں نے تیری طرف رجوع کیا اور میں مسلمان میں سے ہوں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس آیت کریمہ میں انسان سے جو مراد ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ کو پھر آپ کے وسیلے سے قیامت تک آنے والوں کو ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کا حکم دیا گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک جب 40 سال تھی، جب آپ نے اللہ کریم کے حضور 3 باتوں کی دعا کی، اے اللہ پاک تو نے جو انعام مجھ پر فرمایا میرے والدین پر فرما، مجھے اس انعام کا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہ ابو جان کا نام ہے ابو قحافہ عثمان، مہاجر صحابہ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ واحد ہیں، وہ صحابی ہیں جن کی امی اور ابو دونوں نے اسلام قبول کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابو قحافہ پر یہ انعام بھی ہوا کہ یہ خود بھی صحابی بنے۔ ان کے شہزادے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ بھی سب صحابہ کے سردار ہوئے۔ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صحابی، آگے ان کے بیٹے حضرت محمد بن عبد الرحمن صحابی، یعنی یہ وہ مبارک خاندان ہے جن میں لگاتار 4 نسلیں درجہ صحابیت پر پہنچی ہیں، 4 نسلیں لگاتار درجہ صحابیت پر پہنچی ہیں۔ یہ وہ خاص الخاص انعام ہے جو حضرت ابو قحافہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر ہوا۔ تو دعا کیا کی ہے؟ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، پارہ نمبر 26 سورہ احقاف آیت نمبر 15، کہا گیا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر فرمائی ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مزید 2 دعائیں اور فرمائی۔ آگے جو دعا کی، دوسری جو دعا ہے، اے مالک کے کریم مجھے توفیق بخش کہ ایسے اعمال کروں جو تجھے راضی کر دیں۔ پھر تیسری دعا کی، میرے لیے میری اولاد کی اصلاح فرما دے، میں تیری طرف رجوع لایا، بے شک میں مسلمان ہوا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ 3 دعائیں ہیں، اور دیکھیں کتنی پیاری دعائیں ہیں، اللہ پاک کو بھی اتنی پسند آئی کہ رب رحمان نے قرآن کریم میں ان کا ذکر فرمایا۔ یہ دعائیں مانگنا اپنی عادت میں شامل فرما لے،
ہو سکے تو آیت کریمہ کا اتنا حصہ زبانی یاد کر دیجئے. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی. یہ دعائیں نہ ہو سکے تو اتنی تو ہمیں یاد کر دینی چاہیے. پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، اللہ پاک ہمیں توفیق بخشے کہ ہم بکثرت دعائیں کرنے والے بن جائے. ہم اپنے حالات کسی کو بتانے کی بجائے اپنے رب کریم کو بتانے والے بن جائیں. اپنی حاجتیں اپنے رب سے مانگنے والے بن جائیں. اللہ پاک ہمیں بکثرت دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ان تینوں دعاؤں کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ پاک نے فرمایا اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون. یہی وہ لوگ ہیں جن کے اچھے اعمال ہم نے قبول فرمائے گے اور ان کی خطاؤں سے درگزری فرمائیں گے. یہ لوگ جنت والوں میں سے ہوں گے. یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا ہے. پیارے اور محترم اسلامی بھائی، کیا شان ہے، شان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے. آپ اور آپ کی اولاد سے 3 وعدے کیے جا رہے ہیں. وعدہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ پاک کبھی وعدہ خلافی نہیں فرماتا. کیا وعدہ ہے؟ فرمایا یہ وہ شان والے ہیں جن کے نیک اعمال قبول ہوئے. فرمایا بتقاضائے بشریت ان سے جو کمیاں ہو جائیں وہ انہیں معاف ہیں اور یہ جنت والے ہیں. فرمایا یہ جنت والے ہیں. حضرت علامہ احمد بن محمود نصفی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد صرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خصوصیت ہے گھر والوں اور کہلانے والوں کی شان میں ایسی آیت اتری ہے. آپ فرماتے ہیں انبیاء کے بعد حضرت صدیق اکبر ہے کہ جن کے گھرانے کے لیے قرآن کریم میں آیتیں اتری ہیں. بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے، یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. اور لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. ہر صحابی نبی جنتی جنتی اور سب صحابیات بھی جنتی جنتی. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ان 2 آیات میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور آپ کی آل اولاد کی وہ شانیں بیان ہوئی ہیں کہ جن کا جواب نہیں. ویسے تو علماء اکرام نے اس آیت کریمہ کی تفسیر اور وضاحت پر پوری کتابیں لکھی ہیں. پوری کتابیں ان 2 آیات پر لکھی گئی ہیں. میں وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے 2 باتیں عرض کرتا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، پارہ نمبر 26 آیت نمبر 15 سورہ احقاف میں رب تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے آدمی کو حکم دیا. یہاں انسان سے مراد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے. یہاں جو انسان سے مراد لی جائے گی، یہ جن کی بات ہو رہی ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے. لسانیات جو ہیں، لسانیات کا ایک یہ قاعدہ ہے کہ اس میں جنس جب فرد واحد کے لیے بولا جائے گا نا، جو اس میں جنس ہے
ایک فرد کے لیے، فرد واحد کے لیے بولا جائے جنس، تو مبالغہ کا معنی دیا جاتا ہے، یہاں مبالغے کا معنی آ جائے گا۔ ہمارے یہاں بہت عام مثال ہے، آپ بات کو سمجھیے گا۔ کوئی بہت بہادر کام کرے، بڑی بہادری کا، تو ہم کہتے ہیں اسے کہتے ہیں مرد۔ ہمارے یہاں یہ عام بات ہے، بڑا کوئی ایسا کارنامہ کوئی کام کر دے تو ہم کہتے ہیں اسے کہتے ہیں مرد، یہ اصلی مرد ہے۔ کیا مطلب کیا ہے کہ دنیا میں اور کوئی مرد نہیں ہے؟ اس سے مراد کیا لیں گے کہ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی اور مرد نہیں ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مراد یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں مرد تو اور بھی بہت ہے، مگر جس نے بہادری کا کام کیا یہ بہت کمال والا مرد ہے۔ اس مرد کی مردانگی کی کمالات اس میں موجود ہیں جو اس نے آج دکھائے ہیں، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں عام بات ہے، مردہ والا کام کیتے ہی نہ، اسے کہتے ہیں مرد۔ تو اب شان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سمجھے، اللہ پاک نے ذکر کیا، ذکر صدیق اکبر فرمایا، آپ کا نام نہیں لیا، آپ کے اوصاف کا ذکر نہ فرمایا، بلکہ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، انسان تو میں بھی ہوں، انسان تو آپ بھی ہیں، جو بھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے سبھی انسان ہیں، مگر رب کائنات نے خاص موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو انسان فرمایا۔ گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان تو بہت ہے، مگر انسانیت کا درجہ باکمال تک پہنچنے والا وہ ہستی یہ ہے جس کا نام ہے صدیق اکبر۔ اس سے یہ مراد لی جائے کہ جس کا نام ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ؟ صدیق اکبر کا۔ یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ؟ صدیق اکبر کا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہم گھروں میں بلب جلاتے ہیں، ابھی بھی بلب جل رہے ہیں، ایک کونے میں بلب لگا کر ہم اسے جلا دیتے ہیں روشنی کے لیے، کمرہ پورا روشن ہو جاتا ہے اس سے، لیکن وہ کمرے کی روشنی پوری کی پوری برابر نہیں ہوتی، بلب کے قریب بہت تیز ہوتی ہے، آگے جو ہم چلے جاتے ہیں تو روشنی کم ہو جاتی ہے۔ جتنا ہم بلب کے قریب جائیں گے تو روشنی تیز ہوتی جاتی ہے، روشنی اور تیز ہوگی، جتنا دور ہوں گے اتنی وہ بلب کی روشنی کم پڑتی جاتی ہے، لیکن روشنی ہوتی ہے، کمرہ پورا روشن اس سے ہو جاتا ہے۔ لیکن روشنی میں کمی پیشی کیسے آتی ہے کہ جو بلب کے قریب ہوگا اس سے زیادہ نظر آئے گا۔ اس کو یوں سمجھیں کہ کمرے میں لائٹ تو ہوتی ہے، کبھی کتاب پڑھے کوئی چیز پڑھے تو اب تو خیر کم پڑ گئی، ٹیبل لائٹ ہوا کرتی تھی کہ قریب جلاتے تھے تو اس سے زیادہ نظر آتا تھا، یعنی روشنی کے قریب، بلب کے قریب جائیں گے تو زیادہ روشنی ہے، تھوڑا دور آتے جائیں گے تو کم بڑھ جاتی ہے۔ اب پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب اس بات کو سمجھیے کہ اس دنیا میں کامل ترین انسان انبیاء کرام علیہ السلام ہے۔ نور نبوت کا رب کریم نے جو فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 15 میں فرمایا گیا، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا۔ یہ نور نبوت کی بات ہو رہی ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا۔ اب محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نور بن کر تشریف لائے۔ جو اس نور کے زیادہ قریب ہوگا اس کی انسانیت زیادہ چمکدار ہو جائے گی اور کامل و اکمل ہو جائے گی۔ جو جتنا دور ہوگا اس کی انسانیت میں اتنی ہی کمزوری آتی جائے گی۔
اب نبوت کے قریب ترین درجہ جو ہے وہ صدیقیت کا ہے. جو درجہ نبوت کے قریب ہے وہ درجہ یہ ہے صدیقیت. جہاں صدیقیت کا اختتام ہوتا ہے یعنی صدیقیت کا درجہ ختم ہوتا ہے تو وہاں سے درجہ نبوت شروع ہو جاتا ہے. صدیقیت کا درجہ جب ختم ہو جائے اس کی انتہا ہو جائے تو تب نبوت کا درجہ شروع ہو جاتا ہے. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ واحد ہستی ہے جو صدیقیت کے سب سے بلند ترین درجے پر آپ پہنچے. چونکہ آپ درجہ نبوت کے زیادہ قریب تھے. آپ، میں نے جو بلب والی مثال دی، آپ درجہ نبوت کے زیادہ قریب ترین تھے. لہذا ماننا پڑے گا کہ نور نبوت کا سب سے زیادہ فیضان آپ ہی کو ملا. آپ ہی کی جو نبوت کے بعد انسانیت میں جو درجہ ہے، جو بلند ترین مقام ہے، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو وزن ایمان ابی بکری بی ایمان اہل الارض لرجا. یعنی اگر ترازو کے ایک پلڑے پر ابو بکر کا ایمان رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے پر ساری کائنات کے لوگوں کا ایمان رکھ دیا جائے تو آپ نے فرمایا ابو بکر کا ایمان سب سے بڑھ جائے گا. سب سے بڑھ کر ابو بکر کا ایمان ہو جائے گا، وزنی ہو جائے گا. اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ میں جنت میں داخل ہوا، پھر ایک ترازو رکھا گیا، اس کے ایک پلڑے میں مجھے بٹھا دیا گیا، دوسرے پلڑے میں میری ساری امت کو بٹھا دیا گیا تو میرا وزن میری امت سے زیادہ ہو گیا. پھر ایک پلڑے میں پوری امت کو رکھا گیا، دوسرے پلڑے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بٹھا دیا گیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پوری امت سے زیادہ وزنی ہو گئے تھے. پوری امت سے زیادہ آپ وزنی ہو گئے. معلوم ہوا سب سے کامل ترین ایمان رسول دو جہاں مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. پھر آپ اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا ہے. پھر آپ کے پاس سب سے کامل ترین، سب سے بڑھ کر وزندار ایمان جسے نصیب ہوا وہ ہمارے سروں کے تاج حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں. آپ ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. چونکہ ایمان کی مضبوطی کے لحاظ سے آپ کا درجہ نبیوں کے بعد سے اونچا ہے، لہذا انسان ہونے میں بھی آپ سب سے کامل ترین انسان ہیں. اسی لیے تو رب تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، یعنی نبیوں کے بعد جو سب سے کامل ترین انسان ہے ہم نے اس انسان کو وصیت فرمائی اور وہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. بلا کیا ہو سکے ہم سے بیان صدیق اکبر کا، خدائی جب ہے سارا جہاں صدیق اکبر کا. خدا نے ثانیت نہیں اذ ہما فی الغار فرمایا، کر کیا بس پھر میری زبان بیان صدیق اکبر کا. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس آیت کریمہ کے ضمن میں باتیں اور بھی بہت ہیں. ایک بات اور عرض کرتا چلتا ہوں. میں نے کہا علماء نے کتابیں لکھی ہیں، لیکن میں نے دو باتیں عرض کرنے کا کیا. اب جو دوسری بات ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خود تو بہت بلند ترین شان والے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ کی اولاد بھی انتہائی نیک، صالح اور پرہیزگار ہے. اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ. پارہ نمبر 7 سورہ انعام آیت نمبر 84 میں رب تعالیٰ فرماتا ہے اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان
اللہ پاک فرماتا ہے اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان، یعنی حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت ہے۔ آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کی صدیوں بعد، حضرت نوح علیہ السلام آپ دنیا سے پردہ فرما کے صدیوں بعد آپ کی اولاد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر ان کی اولاد میں آگے چل کر صدیوں کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لائے۔ قرآن فرما رہا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت میں سے ہے، آپ کی اولاد میں سے، آپ کی ذریت میں سے ہے۔ اس سے پتہ چلا لفظ ذریت صرف بیٹوں اور پوتوں کے لیے نہیں آتا، ذریت یہاں پہ ختم نہیں کریں گے، کیونکہ قرآن فرما رہا ہے، بڑا لمبا سفر ہے، قرآن فرما رہا ہے کہ آپ ذریت میں سے ہیں، اب پوتوں تک بات ختم نہیں ہوگی۔ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت میں سے ہیں۔ اس سے پتہ چلا ذریت بیٹوں اور پوتوں تک نہیں بولا جاتا، بلکہ سلسلہ نسب یہ قیامت تک جاری رہتا ہے، یہ سلسلہ نسب قیامت تک جاری رہے گا۔ اور پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو دعا کی ہے، قرآن کریم میں پارہ نمبر 26 سورہ احقاف آیت نمبر 15 میں فرمایا، اور میرے لیے میری اولاد میں نیکی رکھ۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق دعا فرما رہے ہیں، دعا کیا کر رہے ہیں؟ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، میرے لیے اور میری اولاد میں نیکی رکھ۔ پتہ چلا اس دعائے صدیق کا فیضان قیامت تک آنے والے صدیقیوں میں ہے، قیامت تک جو صدیقی نسل آئے گی اس دعا کا اثر ان میں پایا جائے گا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یعنی وہ افضل بھی ہیں اور نیک اور صالح بھی قیامت تک آئیں گے۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی دعاؤں میں جو لفظ لی استعمال کیا، لفظ لی جو ہے اس کو استعمال کیا، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اس جگہ لفظ لی میں بڑے کمال کا ایک نقطہ ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ شان والے کہ دین کی خاطر مال، جان، اولاد سب کچھ قربان کریں، اولاد ایسی ہو کہ خدمت دین سے جی نہ چرائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا وہ گھر کا سارے کا سارا سامان، یہاں تک کہ تن کے پہنے ہوئے کپڑے بھی اتار کر دین کی خدمت میں پیش کر دینا، مگر اولاد صرف آج کے دور میں اگر بات کریں تو 2.5% زکوٰۃ نہ دے پائے۔ اولاد خرچ کرنے میں ایسی والد کا مقام یہ ہے، اور لفظ لی کے ساتھ دعا مانگی جا رہی ہے، لیکن اولاد کو زکوٰۃ دینے کی بات آ جائے تو زکوٰۃ 2.5% نہ دے سکے، اور باپ کا مقام یہ ہے کہ سارے کا سارا مال جمع کرتے ہیں، تن کے کپڑے اتار کے وہ بھی لے آتے ہیں دین کے لیے۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اوصاف و کمالات کی جھلک آپ کی اولاد میں بھی نظر آنی چاہیے، آپ کی اولاد میں بھی یہ اوصاف نظر آنے چاہیے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، یعنی اے مالک کریم، تو نے مجھے جو صدیقیت کا رتبہ عطا فرمایا ہے، اب میری اولاد کو ایسا بنا جو میرے رتبے کے مطابق ہو، جو میری اولاد کو دیکھ لے وہ کہہ اٹھے کہ ایسے ہوتے ہیں صدیقی، ان کو کہا جاتا ہے صدیقی، اور ایمان تازہ ہو جائے ان کو دیکھ کر۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کتنی پیاری دعا ہے، اللہ پاک نے یہ دعا قبول بھی فرمائی ہے۔ اب آپ کی اولاد کو وہ شان نصیب ہوئی ہے کہ جس کا جواب کہیں نہیں ملتا، آپ کی اولاد کو یہ مقام و مرتبہ ملا اس دعا کی برکت سے کہ رب تعالیٰ نے ایسا مقام دیا کہ آج تک اور قیامت تک آپ کی اولاد میں نیک اور صالح ہی ملتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے
کہ جب پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پچھلے سال یا قبل بھی بیان ہوا تھا، اس بات کو یاد رکھیے گا، بڑا مزہ آئے گا، بڑی لذت کی بات ہے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں۔ نبی کریم علیہ السلام ہجرت کے لیے روانہ ہوئے، اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جتنا بھی مال تھا آپ نے سارے کا سارا مال لیا، جمع کیا راستے کے اخراجات کے لیے کہ ضرورت پڑے گی تو راستے میں کام آئے گے، سارے کا سارا اپنا مال جمع کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کرنے لگے ہیں، اپنا ملک اپنا گھر بار چھوڑ کے جانے لگے ہیں، اور جو مال ہے وہ بھی سارا لے لیا۔ اب پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اپنے ساتھ رکھا جتنے بھی سکے تھے، گھر والوں کے لیے نہ کچھ بھی چھوڑا۔ آپ کے والد ابو قحافہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو نبینا بھی تھے، آپ اندازہ کرتے جائیے گا، آپ کی بینائی بھی نہیں تھی، آپ نبینا تھے اور نظر بھی کچھ نہیں آتا تھا۔ اب پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جب انہیں پتا چلا، انہیں خبر ملی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت کے لیے جا چکے ہیں، یعنی اپنا گھر بار مال و دولت ہر چیز چھوڑ کر جو تھا سارا کا سارا لیا اور نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کے لیے جا چکے ہیں، والد نبینا ہے، اب گھر میں اولاد بھی ہے۔ اب پتا چلا کہ مجھے لگتا ہے کہ ابو بکر سارا مال ساتھ لے گیا ہے۔ اب والد نے پوچھا کہ مجھے لگتا ہے ابو بکر سارے کا سارا مال ساتھ لے گیا ہے، بوڑھے والد ہیں، گھر میں جوان اولاد بھی ہے، ان کے لیے بھی کچھ چھوڑ کر نہیں گئے، سب کچھ ہی ساتھ لے گئے ہیں۔ حضرت اسما رضی اللہ عنہا جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بڑی شہزادی ہے، آپ بڑی شہزادی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی، آپ نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے کیا کیا کہ چند ٹھیکریاں لی اور ان کو ایک پوٹلی میں ایک گٹھلی میں ڈالا اور ڈال کر اپنے دادا جان کو دیا، کہا دادا جی آپ فکر نہ کریں، والد صاحب ہمارے لیے یہ سکے چھوڑ کے گئے ہیں، کثیر مال چھوڑ کر گئے ہیں، آپ ذرا چیک کریں اس کو۔ آپ نے وہ پوٹلی کو ہاتھ لگایا، چیک کیا کہ اس میں کچھ ہے، ٹھیکریاں ہیں، چیک کیا۔ اب بیٹی نے کہا اولاد میں جو دعا مانگی گئی تھی، حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی اولاد کے لیے جو دعا کی، اللہ نے دعا قبول کی۔ اب دیکھیں مال سارا گیا، والد نبینا ہے، گھر میں اولاد بھی ہے۔ اب پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دادا جان پریشان مت ہو، ابو جان نے ہمارے لیے خیر کثیر چھوڑا ہے، یہ بڑا مال چھوڑ کر گئے ہیں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ اکبر، کیا شان ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شہزادی ہے، آپ کی شان صدیقیت یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کچھ لٹانے کو تیار ہے۔ اولاد کس کی ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صبر اور تحمل اور استقامت کی بلند مثال قائم کر رہی ہے۔ یہ نہیں کہا ہاں ہاں سب کچھ لے گئے ہیں، ہمیں کس سہارے چھوڑا، ہاں ہاں سب کچھ لے گئے ہیں، ہم کہاں جائیں گے۔ اب دادا کو تسلی دینے کے لیے کہا، ہمارے والد نے، ابو جان نے، دادا جی بڑا مال چھوڑا ہے، اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے، ہمارے لیے بڑا مال چھوڑ کر گئے ہیں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ ہے شان صدیق اکبر اور شان صدیقیت جو آپ کی اولاد میں نظر آتی ہے۔ اب ایک بات یاد رکھیں، ایک مسئلہ سمجھیں، وضاحت کرنا بڑی ضروری ہے۔ حضرت اسما رضی اللہ عنہا نے اپنے دادا جان کو دلاسا دیا تھا، پیسے تو تھے نہیں، ٹھیکریے میں نے کہا پوٹلی میں ڈال کے ہاتھ لگوایا تھا، اب پتھر یا ٹھیکریے یا کوئی بھی چیز تھی اس کو ہاتھ لگوایا تو ظاہر سی بات ہے یہ سکے نہیں تھے، تو اب یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹ نہیں ہے۔ اس مسئلے کو کہا جاتا ہے تریہ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ تریہ۔ اب یہ الگ ہے، لمبا کنسیپٹ ہے، کبھی اللہ نے چاہا تو بات کریں گے۔ اس کو جھوٹ نہیں کہا جاتا، یعنی جھوٹ گناہ ہوتا ہے، تریہ جو ہوتا ہے یہ ضرورت کے وقت جان بچانے کے لیے
اس ماحول کو خراب نہ کرنے کے لیے وقتی طور پہ بولا جاتا ہے۔ تریہ جو ہوتا ہے کہ بندے کی جان پھنس گئی، کوئی ایسے حالات بن گئے تو اس کو تریہ کہا جاتا ہے، یہ اس وقت بولا جاتا ہے، تو اس کو جھوٹ نہیں کہا جاتا۔ اب بہار شریعت کی جلد نمبر 3 اور حصہ نمبر 16 سے ان کا احکام پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بڑی کتاب ہے اور اس کی لمبی تفسیر ہے، اس کو بھی انشاءاللہ ہمیں اللہ عمل کی توفیق دے، سیکھنا چاہیے۔ یہ جو میں نے وضاحت کی کہ آپ نے اس وقت جھوٹ نہیں بولا تھا، آپ نے تریہ بولا تھا کہ وقتی طور پہ دادا جان کو تسلی دینے کے لیے، تو آپ نے ان کو تسلی دی۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، آگے چلیں۔ جو رب تعالیٰ نے صدیقیت کا مقام دیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں جو آ رہا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا، یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زوجہ محترمہ ہے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شہزادی ہے۔ اب پہلے میں نے بڑی شہزادی کا ذکر کیا، اب یہ دوسری ان کی شہزادی ہے، بہت اونچی شان والی ہے۔ آپ کی شان میں سورہ نور کی 18 آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ آپ کی شان کتنی ہے؟ 18 آیتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ آپ کی عادت کریمہ یہ تھی، تہجد کی پابند تھی، تہجد کی پکی پابند تھی۔ آج کل ہمیں بھی چاہیے، سردیوں کا موسم ہے، یقین جانے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ سردیوں کا جب موسم آتا تو آپ کہتے ہیں عبادت کا موسم آ گیا ہے، عبادت کے دن آگے ہیں، راتیں لمبی ہوتی ہیں، دن چھوٹے ہوتے ہیں، دن کو روزہ رکھنا آسان ہے، رات کو تہجد پڑھنا آسان ہے، فجر پڑھنا آسان ہے، پھر ہمیں اشراق کو چاشت کے نفل پڑھنے چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی عادت کریمہ تھی، آپ نے کبھی بھی تہجد کو نہیں چھوڑا تھا اور ہر اکثر روزہ رکھا کرتی تھی اور روزانہ اشراق کے 8 نفل پڑھا کرتی تھی، اشراق کے 8 نفل آپ پڑھا کرتی تھی، اور آپ فرماتی تھی اگر میرے والدین کا بھی انتقال ہو جائے جس دن، تو میری اس روٹین میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ آپ کا کہنا یہ تھا کہ اگر میرے والدین بھی فوت ہو جائے، انتقال کر جائے، تو میرے اشراق کے یہ جو نفل ہیں یہ پھر بھی نہیں چھوٹیں گے۔ تو آج ہماری 5 نمازیں کہاں ہیں؟ اب کہتے ہیں ہماری جو روحانی ماں ہے، ہماری امی جان ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا، ان کے کبھی اشراق کے بھی نفل نہیں چھوٹے، تہجد بھی کبھی نہیں گئی، اور آج میری اور آپ کی نمازیں کہاں ہیں؟ وہ جو 5 نمازیں فرض ہیں ہم ان کو پورا کریں اور پھر ان کی طرف بھی آئیں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی قمیض مبارک میں پیبند لگے ہوتے تھے، ٹانکے لگے ہوتے تھے، جوڑ لگے ہوتے تھے، اور ایک مرتبہ آپ کے پاس 70,000 درہم آئے تو آپ نے اسی وقت خرچ کر دیے۔ یہ شان ہے، آپ نے یہ قمیض بھی نہ لی۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس 1,00,000 درہم آیا تو آپ کا روزہ بھی تھا، سارے کا سارا خرچ کر دیا، روزے کے لیے 1 درہم بھی نہ رکھا۔ 1,00,000 درہم آیا، روزہ بھی رکھا ہے، افطاری کے لیے 1 درہم بھی پاس نہ رکھا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ ہے شان صدیقیت، یہ ہے آپ کی اولاد، اور آپ کی اولاد میں یہ چلتا آ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نواسے ہیں۔ جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا میں شہید ہوئے تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے یزید کے خلاف تلوار اٹھائی، یزید کے خلاف لڑائی لڑی، جنگ لڑی آپ نے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حجاج بن یوسف کے دور میں جب کعبہ شریف پر حملہ کیا گیا، تب ایک وقت وہ بھی آیا کہ آپ بالکل تنہا رہ گئے، کعبہ شریف کی حفاظت کے لیے کوئی بھی نہ ساتھ تھا، اور اس وقت بھی آپ کی حالت یہ تھی کہ عین کعبہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے، حجاج بن یوسف کی فوج پتھر برساتی اور آپ کے کانوں کے قریب سے پتھر اور تیر گزر کے جاتے، اور پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ آپ اکیلے ہی نماز پڑھا کرتے تھے۔
اکیلے نماز پڑھا کرتے تھے. یہ ہے شان صدیقیت اور شان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اولاد کا مقام و مرتبہ. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، وقت بھی قریب ہوا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اولاد پاک میں ایک بزرگ ہوئے ہیں، شیخ زین العابدین بکری رحمت اللہ تعالی علیہ. حضرت علامہ ابراہیم عبیدی رحمت اللہ تعالی علیہ جو شیخ زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ سفر حج پر ہم روانہ ہو چکے اور ہوا کیا کہ دعاؤں کے لیے لوگوں نے استعداد کے لیے آپ کی خدمت میں حاضریاں پیش کی. آپ نے دعا کے بعد فرمایا اے ابراہیم، راستے میں کوئی تکلیف ہو تو مغرب کی جانب 3 قدم چلنا اور کہنا اے ابو العیون میں آپ کی کفالت میں آتا ہوں. اے ابو العیون میں آپ کی کفالت میں آتا ہوں. علامہ ابراہیم عبیدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نصیحت کر کے میں سفر حج پر روانہ ہوا. جاتے ہوئے سفر آسانی سے گزرے، واپسی پر میں ایک بڑی مشکل میں پھنس گیا. کوشش کی باوجود بھی وہ بڑی پریشانی نہیں جاتی تھی. اسی دوران مجھے استاد محترم کی وہ نصیحت یاد آ گئی تو میں نے 3 قدم ہٹ کر انہیں پکارا، کہا اے ابو العیون میں آپ کی کفالت میں آتا ہوں. تو میں ابھی یہ الفاظ دہرا ہی رہا تھا کہ میں نے کیا دیکھا، شیخ محمد بکری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تشریف لائے اور مجھے فرمانے لگے کھڑے ہو جاؤ، سلامتی کے ساتھ اپنے گھر چلو، اللہ پاک تمہاری مدد فرمائے گا. یہ ہے شان صدیق اکبر اور آپ کی اولاد کا مقام. اللہ پاک نے قرآن کریم میں آپ کی نسل مبارک کے متعلق کیا فرمایا؟ پارہ نمبر 26 سورہ احقاف آیت نمبر 16 میں اللہ پاک فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن کے اچھے اعمال ہم قبول فرمائیں گے. یہی وہ لوگ ہیں جن کے اچھے اعمال ہم قبول فرمائیں گے. اور آگے کیا فرمایا؟ اور ان کی خطاؤں سے درگزری فرمائیں گے. یہ لوگ جنت والوں میں سے ہوں گے. یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جا رہا ہے. یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جا رہا ہے. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ وعدہ کن سے ہوا؟ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور آپ کی اولاد کے ساتھ رب تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے. تاجدار صداقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یوم منایا جاتا ہے. تو انشاءاللہ کریم آپ بھی اپنی مسجد میں بھی منائیں گے، اپنے گھروں میں، اپنے کارخانوں میں، دکانوں میں، جو بھی نظر نیاز ہو سکے آپ کے لیے دعائے فاتحہ کر کے ایصال ثواب کیا جائے اور فیضان صدیق اکبر سے حصہ لیا جائے تاکہ رب تعالی ہم پر بھی راضی ہو جائے.